صداقت کے ساتھ ابو طالب کے بیٹے نے کہا بالکل ملا. اچھا علی آپ کو مال غنیمت ملا؟ علی میں نے تو سنا ہے کہ آج مدینے کے بچے درم و دینار سے کھیل رہے ہیں. کہا بالکل کھیل رہے ہوں گے. یا علی پھر آپ کا حصہ؟ کہا مجھے بھی آپ کے بابا نے میرا پورا حصہ دیا، لیکن جب میں مقام قباء پہ پہنچا جو اس زمانے میں شہداء کی فیملیوں کے لیے پیغمبر نے وہاں رہائشوں کا انتظام کیا تھا، اے زہرا ہر کوئی بڑھتا اپنے بچوں کو اٹھاتا آگے چلا جاتا، مدینے کے یتیم ہر آنے والے سے پوچھتے علی نہیں آیا. توجہ رکھنا، کس قدر صداقت پہ مبنی زندگی ہے، کس قدر صداقت پہ مبنی زندگی. میری طرف توجہ رہے. علی نہیں آیا کا لوگ بتاتے کہ علی نہیں آیا، اور جب میں آیا تو یتیم میری طرف دوڑے، اور علی کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ یتیم دیکھتا رہ جائے اور درم و دینار علی حسنین کے لیے لے آئے. کھول دیے بوریوں کے منہ، دے دیا. توجہ رے، فوراً بی بی طیبہ نے مصلی بچھایا. بعض علماء نے لکھا ہے کہ 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھی، ناراض نہیں ہوئی، ناراحت نہیں ہوئی. 2 رکعت نماز پڑھ کے سجدہ شکر ادا کر کے ہاتھوں کو بلند کر کے محمد کی زہرا نے آج کی بیٹیوں بیویوں بہنوں کو یہ پیغام دیا کہ جب آپ کے گھر کا مرد اللہ کے دین پہ خرچ کر کے آئے استقبال کیسے کرنا. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہا میرے اللہ میں زہرا تیرا شکر ادا کرتی ہوں، تو نے مجھے علی جیسا یتیم پرور شوہر عطا کیا. توجہ رہے. ایک جملہ اور سن لیجیے اور میں زحمت ختم کرنے لگا. شہید محراب ایت اللہ دستغیب نے لکھا، بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑی شخصیت. شہید محراب بی بی مریض ہو گئی، بیمار ہوئی، امیر المومنین خود آئے، بی بی نے نہیں مانگا. گل سمجھیں بیٹھے ہوئے نا. بی بی نے سوال نہیں کیا کہ یا علی مجھے انار لا کے دو. جب اللہ کے لیے کام کرو گے نا تو اللہ انعام بھی دیتا ہے، لیکن انعام اسے دیتا ہے جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے. توجہ رہے میرے لفظوں پر. بی بی کچھ مانگیے جو میں آپ کے لیے لے کر آؤں. نہیں یا علی مجھے کسی شے کی طلب نہیں ہے، نہیں کچھ مانگیے. شہید لکھتے ہیں جب مولا امیر المومنین کا اسرار بڑھا تو بی بی نے عرض کی یا علی لے آئیے ایک انار. اسرار کس کا تھا؟ مولا بولو تو صحیح نا. اسرار کس کا تھا؟ مولا علی کا تھا نا. مولا گئے، لیا، خریدا، لیا، جیسے لیا چلے. راستے میں دیکھا ایک بیمار ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے. اب یہ علی کے لیے گوارا ہی نہیں ہے، سزاوار ہی نہیں ہے کہ وہ تڑپتا رہے اور علی گھر چلا جائے. توجہ رہے. آخری لفظ آگے بڑھے، پوچھا بیمار تیرا کیا حال ہے؟ کہنے لگا جو موت کا مسافر ہو اس کا کیا حال ہوگا. فرمایا کوئی حاجت؟ کہتے ہیں مجھے حکیم نے کہا تھا کہ اگر تجھے انار مل جاتا تو صحت مل جاتی. بسم اللہ کر کے انار کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھا ٹکڑا ایڑیاں رگڑنے والے کو کھلا دیا. علی انار کھلاتے گئے، ایڑیاں رگڑنے والا اٹھ کے بیٹھتا چلا گیا. لکھا ہے صاحب کتاب نے ان کی اپنی تحقیق ہے، کہا کہ علی نے انار کھلایا، انار کھاتا گیا، ایڑیاں رگڑنے والا اٹھ کے بیٹھ گیا. لیکن میں ایک جملہ یہاں کہتا ہوں اور اس سے لطف لینا، اسے جو شفا ملی ہے اللہ نے دی ہے، انار کی وجہ سے نہیں ملی ہے، ان ہاتھوں کی وجہ سے ملی ہے جس نے انار کھلایا. انار کھایا اور حکم اور کوئی بات، آدھا بقیہ بھی کھلا دو. مولا نے وہ بھی کھلا دیا. ایڑیاں رگڑنے والا پہلے بیٹھا پھر اٹھ کے چلنے لگا. اور ہمارے کچھ بے وقوف نادان پڑھتے ہیں علی پریشان تھی گئے جو ہن کھر ویساں تے جواب کیا دیسا. نہ میرا بھائی علی پریشان نہیں ہوا،
پریشان وہ ہوتا جسے زندگی کے ساتھی پہ اعتماد نہ ہوتا۔ علی کو یقین تھا زہرا اتنا انار کھا کر خوش نہیں ہوگی جتنا اس کو اللہ کی رضا پہ خرچ کرنے میں راضی ہوتا۔ اللہ اکبر جی۔ چلے علی، توجہ رہے، آگے بڑھے۔ امیر المومنین نے دروازہ کھولا، گھر کے اندر کا منظر کیا تھا؟ شہید محراب نے لکھا مصلی بچھا ہوا ہے، مصلی پہ مخدومہ کائنات بیٹھی ہیں، سامنے اناروں کا تشت پڑا ہے۔ مسکرا کے علی بڑھے، بنت پیغمبر یہ انار کہاں سے آئے؟ یا علی آپ کا نوکر آیا تھا دے گیا۔ جانتی ہو مسکرا کے مولا نے کیا فرمایا ہے؟ بنت محمد نہ نوکر دنیا کا ہے نہ انار دنیا کے ہے، ہاں انار جنت کے ہیں، لانے والا جبرائیل ہے۔ اچھا، بی بی نے پوچھا یا علی تو جو آپ میرے لیے لینے گئے تھے وہ کدھر کیا؟ توجہ رہے، صداقت پہ زندگی گزاریے، جھوٹ بول کے بیوی کو مطمئن کرنا یہ کمال نہیں ہے۔ ایسی تربیت کیجئے کہ آپ سچ بولتے جائیں وہ آپ کا سچ مانتی چلی جائے۔ اس تربیت کی ضرورت ہے جی۔ کہا یا علی جو آپ نے میرے لیے لیا تھا وہ کہاں گیا؟ کہ بنت پیغمبر میں نے وہ اللہ کی رضا کے لیے بیمار کو کھلا دیا، اور میں اس کی رضا کے لیے بیمار کو کھلاتا رہا، وہ جنت سے تیرے لیے اناروں کو بھیجتا رہا۔ زندگی بدلیے، کرداروں کی اصلاح کیجئے، زندگیوں کو پاکیزہ بنائیے، میری بیٹیوں بہنوں سیدہ کی کنیز بنیے۔ وہی حق لیں جو دین نے آپ کو حق دیا ہے، دین کی حد سے تجاوز مت کریں، اپنے عمل سے بتائیں کہ میں کنیز زہرا ہوں، اپنے کردار سے سمجھائیں کہ میں کنیز زینب کبریٰ ہوں۔ خدا کی قسم دوستو، دین خدا کا بچ گیا، گھر رسول کی زہرا کا لٹ گیا۔ آسان نہ تھا اس دین کا بچانا، کتنا خرچ ہوا، کتنا خرچ ہوا۔ ایک بیٹا وطن میں مارا گیا، ایک کو ایسا زہر دیا کہ جگر کے ٹکڑے باہر آ گئے، اور ایک کے ساتھ یہ کیا کہ کتنی دیر اس کا لاشا تیروں پہ لٹکا رہ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آسان تھا، آسان تھا، دین کو بچانا آسان تھا۔ جس کے دروازے پہ ملک الموت رکے، لوگ اس کے دروازے پہ لکڑیاں لے آئیں، جس کے دروازے پہ نبیوں کا سلطان السلام علیکم یا اہل بیت النبوت کہہ کر سلام پڑھتا رہے، اور اسی کے دروازے کو زور سے دھکا دیا جائے، اور پتہ بھی ہو کہ پیچھے محمد کی زہرا کھڑی ہے، اور یہ بھی پتہ ہو کہ زہرا کے پیچھے دیوار ہے۔ بہت مشکل تھا، بڑا خرچ ہوا دوستو، آسان نہ تھا۔ نسل زہرا کے ساتھ جو امت نے کیا وہ بڑا ہی ناقابل برداشت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محشر کے میدان میں تڑپ کے کہے گی میرے اللہ ان سے پوچھنا میرے حسین کا جرم کیا تھا۔ چونکہ روز شہادت ہے اور بہت سے آباب شہادت آپ کو سنائیں گے، میں چاہتا ہوں کہ آؤ زہرا کو پرسہ دیں، آؤ آج بی بی زہرا کو پرسہ دیں اس کے اس مظلوم بیٹے کا جو اترا کہیں اور تھا، ذبح کہیں اور ہوا، دفن کہیں اور۔ آسان نہ تھا دوستو، آسان نہ تھا۔ بی بی کی شہادت ہوئی، بیٹیاں بیٹے پاس تھے،
بیٹیاں رو رہی تھی، علی چپ کرا رہا تھا، بیٹے رو رہے تھے، علی دلاسے دے رہا تھا۔ جب علی کی شہادت ہوئی، کوفے کا شہر تھا، علی کا گھر تھا، علی کی بیٹیاں بابا کی چارپائی پہ بیٹھ کے رو رہی تھی۔ کبھی حسن نے دلاسا دیا، کبھی حسین نے دلاسا دیا، لیکن حسین زہرا کا وہ مظلوم بیٹا ہے جس کی گردن پہ شمر خنجر چلا رہا تھا۔ 4 سال کی بیٹی رو رو کر کہہ رہی تھی، نہ مار میرا پیاسا بابا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ او اللہ بہنوں کے پردے محفوظ رکھے۔ اور کیسی غربت ہے اس خاندان پر، جب ماں دنیا سے گئی وصیت کی، یا علی مجھے رات کو دفنانا، یا علی انہیں میرے جنازے میں نہ آنے دینا جنہوں نے میرا دل دکھایا ہے۔ حسن کا جنازہ اٹھا، قبرستان گیا، پلٹ کے آیا تو کفن کا رنگ بدل گیا تھا، بہنیں تیر نکال رہی تھی۔ میں کہوں گا بی بی زہرا، آپ کا جنازہ رات کو اٹھا، بڑی مصیبت ہے لیکن کم ہے۔ مولا حسن تیرا جنازہ نانے کی قبر سے پلٹا، تیر لگے، بڑی مصیبت ہے لیکن کم ہے۔ بڑی مصیبت کیا ہے؟ لاش پہ گھوڑے دوڑ رہے ہو، جدھر گھوڑے دوڑے ادھر بچی دوڑے، رو رو کر کے میرا پیاسا بابا، میرا اللہ راسی بابا، میرا بیٹوں کی موت کا مارا ہوا بابا۔ شرم کر کے بیٹھا رو رہا ہے۔ آج کے دن کربلا سے کم نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اے بی بی زہرا، آپ کا جنازہ دفن تو ہو گیا، آپ کی قبر علی نے بنا تو دی، بلکہ بعض علماء نے لکھا 1 نہیں 40 قبریں بنائی گئی۔ مولا حسن آپ کا جنازہ پلٹ کے آیا، پھر چلا تو گیا، پھر دفن تو ہوا۔ اور نظرہ کربلا کے میدان میں دیکھے، جہاں ایک قیدی کھڑا ہے جس کے گلے میں توق ہے، پیروں میں بیڑیاں ہے، جسم پہ لوہا ہے، آواز دے کر کہہ رہا ہے، بنی اسد کے بچوں جلدی آؤ، بنی اسد کی عورتوں جلدی آؤ، بنی اسد کے جوانوں جلدی آؤ۔ مولا کیا کرے؟ آواز آئی، وقت بہت تھوڑا ہے، میری مائیں بازار میں کھڑی ہے، میری بیٹیاں بازار میں کھڑی ہے، اور جلدی آؤ، اور مجھے لاشوں کو دفن کرنا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ بہنوں کے پردے محفوظ رکھے۔ اور خالی آپ نہیں رو رہے، اور 12واں مولا اور غیبت کے پردے میں روتا ہے، اور تم مجلس سن کے روتے ہو، اور 12واں امام صبح و شام روتا ہے، رو رو کر کہتا ہے، لوگو میرے دادا کا جرم کیا تھا، میرے دادا کا قصور کیا تھا؟ آؤ سارے ہاتھ بلند کرو، آؤ ذرا 12ویں مولا کو پرسا دیتے ہیں۔ جتنی دعائیں لے کر آئے ہو اللہ سے دعا مانگنا، امام کو پرسا دینا۔ السلام علیک یا ایھا المظلوم، السلام علی الحسین الغریب۔ مومن بیٹھا اور کان میں آواز آ جائے، حسین غریب ہو گیا۔ السلام علی الحسین المظلوم، السلام علی بنات الحسین، السلام علی علی ابن الحسین، السلام علی اصحاب الحسین، السلام علی ازواج الحسین۔ مومنوں نہیں پوچھو گے جس کا نانا محمد ہو، جس کا بابا علی ہو، نانی ملیکۃ العرب ہو، جس کی ماں زہرا ہو، جس کے ایک جھولے پہ کو جلانے جبریل آئے، جس کو دیکھنے 40,000 فرشتے آئے، وہ حسین جو جنت کے جوانوں کا سردار ہو۔ نہیں پوچھو گے ڈی جی
کشی خان والوں غریب کب ہوا؟ اکبر مارا گیا غریب نہیں ہوا، غازی مارا گیا غریب نہیں ہوا، عباس کے بازو کٹے غریب نہیں ہوا، حسین کب غریب ہوا؟ جب زینب کی چادر لٹ گئی، کہتے تھے لوٹو تبرکات، علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آخری جملہ کہتا ہوں، زحمتیں تمام کرتا ہوں۔ آ گیا حسین کا غریب بیٹا، آ گیا بیمار کربلا، آ کر امام نے کہا بنی اسد کے بچوں جلدی آؤ، بنی اسد کی عورتوں جلدی آؤ، مجھے لاشوں کو دفن کرنا ہے۔ مومنوں سن پاؤ گے جملہ؟ امام نے کہا دفن کرنا ہے، ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے مولا یہ کس کی قبر ہے، اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ مولا سر تو موجود نہیں ہے، مولا قبر والوں کا پتہ چلتا ہے جب سر موجود ہو، لاشوں کا علم ہوتا ہے جب سر موجود ہو، مولا سر موجود نہیں ہے، کیسے پتہ چلے گا یہ کس کا لاشا ہے؟ میرے امام کی آواز آئی، خدا قبلہ کو سلامتی عطا فرمائے، ذرا میری طرف دیکھنا۔ امام کی آواز آئی، آواز کیا آئی؟ بنی اسد والو تم قبر بناؤ، سجاد بتاتا جائے گا۔ قبر بنتی چلی گئی، امام بتاتے گئے یہ اکبر کا لاشا، یہ قاسم کا لاشا، یہ اعون کا لاشا، یہ محمد کا لاشا، سارے لاشیں دفن ہو گئے، آخر میں ایک لاش بچ گئی جو ٹکڑوں میں بٹی ہوئی لاش تھی، جس کے لیے امام نے کہا اجرکم اللہ، بنی اسد کے بچوں جوانوں کوئی کپڑا لے آؤ۔ مولا کیا کرو گے؟ فرمایا یہ بکھری ہوئی لاش دیکھ رہے ہو؟ مولا دیکھ رہے ہیں۔ پتہ یہ کس کی لاش ہے؟ مولا نہیں پتا۔ فرمایا میرے غریب بابا کی لاش ہے، میرے مظلوم بابا کی لاش ہے۔ امام نے بابا کی لاش کو اکٹھا کیا، قبر کی لحد میں اٹھارا، تعویذ قبر بند کیا، ایک جملہ لکھا، سنو گے وہ جملہ؟ ھذا قبر حسین المظلوم الغریب، یہ اس حسین کی قبر ہے جو مظلوم بھی بڑا تھا، جو غریب بھی بڑا تھا۔ کتنا مظلوم تھا؟ الذی قتلوہ عطشانا، اور جسے پیاسا مارا گیا۔ نجفی عالم بزرگوار نے اپنی ایک مجلس میں پڑھا، علامہ ظہور خان نجفی نے فرماتے ہیں جب ذوالجناح خیام میں آیا، لگامیں کٹی ہوئی تھی، ہر بی بی نے پوچھا بتا میرے مولا کو کہاں اتارا، میرے آقا کو کہاں اتارا، میرے بھائی کو کہاں اتارا؟ مومنوں سکینہ نے نہیں پوچھا میرے بابے کو کہاں اتارا، بچی نے کٹی ہوئی لگاموں کو پکڑ کے کہا مجھے اتنا بتا کسی نے میرے بابے کو پانی پلایا یا کوئی؟ اللہ لعنت اللہ